الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ قیامت کے دن کیا منظر ہوگا۔ رب کریم فرما رہے ہیں کہ یاد کرو اس دن کو۔ وَيَوْمَ، یوم مفعول ہے، اوپر دیکھیں میم کے اوپر زبر آ رہی ہے، فاعل کے اوپر پیش ہوتی ہے، مفعول کے اوپر آخر میں زبر آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے شروع میں کوئی فعل ہے۔ وہ فعل کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا یوم، اور یاد کرو اس دن کو جس دن تشقق پھٹ جائے گی، مضارع ہے، السماء آسمان، آسمان عربی میں مؤنث ہے اسی لیے فعل مؤنث آیا ہے، ساتھ الغمام، بادلوں کو، غمام کہتے ہیں بادلوں کو۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ، یاد کرو اس دن کو جس دن آسمان پھٹ جائے گا بادلوں کے ساتھ، جیسے بسیدہ کپڑا ہوتا ہے ایسے پھٹ جائے گا، آسمان کے اندر دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور نزلہ، نزلہ اس نے اتارا، تو یہ لفظ کیا ہے؟ نزلہ، اتارا گیا، الملائکۃ فرشتوں کو، تنزیلا اتارنا، مصدر ہے، مصدر کے آنے سے فعل کے معنی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نزل الملائکۃ تنزیلا، کثرت سے ملائکہ کو اتارا جائے گا، یعنی قیامت کا دن ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا اور کثرت سے فرشتے نیچے آ جائیں گے، لائنوں میں کھڑے ہو جائیں گے۔ یاد کرو اس دن کو۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، الملک بادشاہت، یومئذ اس دن، الحق حق ہوگی، سچی ہوگی، للرحمن لیے، الرحمن رحمان کے، الحق للرحمن رحمان کے ہی لیے ہی حق ہوگی۔ یہ بادشاہ تو دنیا میں بہت ہے، وہ جتنے بادشاہ ہیں ان کی بادشاہت عارضی ہے اور محدود ہے، اختیارات بھی محدود ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت دائمی ہے اور ذرے ذرے پر اس کا کنٹرول ہے، اور اللہ کی ذات ہی ہے وہ جو لوگوں کو بادشاہت دیتی ہے اور چھین لیتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی بادشاہ ہے۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کی بادشاہت کو نہیں مانتے، یہ چائنا والے، جاپان والے اور رشیا میں بھی بہت ساری ان کی آبادی جو ہے وہ نہیں مانتی، وہ کہتے ہیں دنیا کا نظام خود چل رہا ہے۔ وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ اس کے اوپر ایک ذات ہے جس کا کنٹرول ہے، اسے کہتے ہیں اللہ۔ اس دن وہ بھی مان لیں گے، سب مان لیں گے اس بات کو۔ وَقَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، وَقَانَ اور ہوگا، یومن وہ دن، عَلَى الْكَافِرِينَ کافروں پر، عسیر تنگ، وَقَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور کافروں پر بہت مشکل دن ہوگا وہ، یعنی جو بندہ آخرت کا انکار کرتا ہے، مشرکین مکہ آخرت کو مانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے بس دنیا ہی دنیا ہے، جب مر گئے ختم ہو گئے، کوئی قیامت نہیں آئے گی، کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب جس بندے کا یہ عقیدہ ہو، یہ نظریہ ہو، تو اچانک حساب کتاب دینا پڑ جائے تو مشکل ہو گیا نا، جس کی تیاری نہیں ہے، جو اس پر یقین نہیں رکھتا آخرت پر، اس کے لیے یہ دن بڑا بھاری ہوگا، اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے محمد رسول وسلم والا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ وَيَوْمَ، اور یاد کرو اس دن کو جس دن یعضو کاٹے گا، کون؟ الظالم، ظالم، یعضو الظالم، ظالم کاٹے گا، علا پر، یدیہ، یہ لفظ ہے یدین ہی، یدن ایک ہاتھ کو کہتے ہیں اور یدین دو ہاتھ۔ یدین کو جب کسی اور لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھیں یا ضمیر کے ساتھ ملائیں
تو یدین کا نون گر جاتا ہے، جمع ہو یا تثنیہ ہو، اس کے آخر میں جو نون آتا ہے مرکب بنتے ہی وہ گر جاتا ہے۔ اب یدین بن گیا یدے ہی، اپنے ہاتھوں کو، اپنے دونوں ہاتھوں کو ظالم کاٹے گا۔ یعنی ظالم کون ہے؟ ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے۔ یقول کہے گا یا لیتنی، یا اے لیتا کاش، نی میں، اے کاش کہ میں، اس کو اتخذتو میں نے پکڑا ہوتا، اپنایا ہوتا، اتخذا اس نے اپنایا، اتخذتو میں نے اپنایا، فعل ماضی ہے، میں نے اختیار کیا ہوتا، میں نے اپنایا ہوتا، ما ساتھ، الرسول رسول کے، الرسول مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبیلاً راستہ، کاش کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستہ اپنایا ہوتا، اس راستے پر چلا ہوتا، آج میرے ساتھ یہ نہ حشر ہوتا۔ لیکن اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاتھ کب کاٹتا بندہ؟ جب پچھتاوا لگا ہوتا ہے، کوئی نقصان ہو جائے نا تو پھر ہاتھ کا ملتا ہے، کہتا ہے کاش میں یہ کام نہ کرتا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، یاد کرو اس دن کو جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا۔ یقول کہے گا یا لیتنی، اے کاش کہ میں نے اتخذت مع الرسول سبیلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا۔ دنیا میں جس کو میں نے دوست بنائے رکھا اور اس نے مجھے گمراہ کر دیا، کاش کہ میں اس کو دوست نہ بناتا۔ افسوس کرے گا اپنی دوستیوں پر۔ یا اے ویلتا، ویل بربادی، تباہی، ویلتا میری شامت، میری تباہی، لیتنی، لیتا کاش، نی میں، لیتنی کاش کہ میں، لم اتخذ، اتخذو میں بناتا ہوں، لم کو ساتھ ملائیں گے تو ہو جائے گا لم اتخذ میں نہ بناتا، میں نے نہ بنایا ہوتا، فلانن فلانے کو، خلیلاً دوست، یا ویلتا لیتنی، یا ویلتا اے میری ہلاکت، میری شامت، لیتنی کاش کہ میں، لم اتخذ نہ میں پکڑتا، نہ بناتا، فلانن خلیلا فلانے کو دوست، میں فلاں میرے دوست تھے، انہوں نے مجھے برباد کر دیا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ لقد لام تاکید کے لیے آتا ہے، قد بھی، دونوں مل گئے تاکید ڈبل ہوگی۔ لقد بالکل حقیقت ہے، اضلنی اضلا اس نے گمراہ کر دیا، اس نے بہکا دیا، نی مجھے، لقد اضلنی حقیقت ہے کہ اس نے مجھے بہکا دیا، عن الذکر ان سے، الذکر نصیحت، ذکر کے ویسے عام معنی ہے نصیحت، قرآن کو بھی ذکر کہتے ہیں، تو اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اس نے مجھے قرآن سے دور کر دیا۔ بعد اس کے، از جب جا آ گیا، نی میرے پاس، وقان الشیطان یاد رکھو، وقان ہے الشیطان شیطان، للانسان لیے، الانسان انسان کے، للانسان انسان کے لیے یعنی انسان کا، خذولاً چھوڑ جانے والا، دھوکہ دے جانے والا۔ شیطان پر بھروسہ نہ کریں، شیطان دھوکہ دے جانے والا ہے، چھوڑ جانے والا ہے۔ قیامت کا دن بھی ہوگا نا، وہاں بھی یہ کہہ دے گا، کہے گا میں نے کو تمہیں زبردستی کہا تھا، میں نے تمہیں بتایا ہی تھا، نہ مانتے میری بات، میں نے تمہارے لیے کوئی ڈنڈا تو نہیں اٹھایا ہوا تھا، تمہیں مجبور تو نہیں کیا تھا، چھوڑ جائے گا۔ لقد حقیقت ہے، اضلنی گمراہ کر دیا اس نے، عن الذکر ذکر سے، بعد اذ جانی بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آ چکا تھا، وقان الشیطان حقیقت ہے کہ شیطان، للانسان خذولا شیطان انسان کو چھوڑ جانے والا ہے۔ ان آیات میں ہمارے لیے سبق ہے کہ
قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ رکھیے، محمد رسول اللہ کی سیرت پڑھیے اور آپ کی سیرت پر عمل کیجیے۔